پاکستان اس وقت غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کی لپیٹ میں ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ رات 12 گھنٹے کے اندر یہ ساری کایا پلٹ ہوگی اور ہمیں اس کے متعلق علم نہیں تھا۔ میں پچھلے 4 ہفتوں سے تقریباً مسلسل ہر پروگرام کے اندر یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمیں یہ جو دریاؤں کے اندر گھر بن جاتے ہیں، جو گرین ایریاز کے اوپر ہم قبضہ کر لیتے ہیں، جو ہم نے درخت کاٹ کاٹ کے زمینیں قبضہ کر لی ہیں، صوبوں کو ہم نے اتنے وسائل دے دیے ہیں کہ وہ ہر کچرے کے ڈبے کے اوپر اپنی تصویریں چھاپ لیتے ہیں اور ہر گلی کی نکڑ کے اوپر ان کی ایک چیف منسٹر کی فوٹو چھپی نظر آتی ہے، لیکن ہم ان صوبوں کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کچھ کر نہیں رہے۔ اسی لیے میں NFC ایوارڈ کو ریویو کرنے کو بھی سپورٹ کرتا ہوں، بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ ان وسائل کا صوبوں کے اندر ضیاع کیا جا رہا ہے۔ جو غیر معمولی بارشیں ہیں وہ اچانک نہیں ہوئی ہیں۔ کلائمیٹ چینج سے یہ پچھلے 15-20 سالوں میں یہ چوتھا 5واں موقع ہے کہ پاکستان ڈوبنے لگا ہے۔ پنجاب کے اندر 1980 کی دہائی سے شروع کر لیں، 1981 سے 2025 تک، ان 45 سالوں میں ایک پرویز الہی کی حکومت اور ایک اس نالائق بزدار کی حکومت، اگر یہ دو کو آپ سائیڈ پہ کر دیں تو مور اور لیس شریف فیملی بلا شرکت غیر پنجاب کو رول کرتی رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ کے ساتھ پنجاب میں ان کی حکومت قائم رہی ہے۔ کسی نے ان کو روڑے اٹکائے نہیں، اور جب پنجاب میں ان کی حکومت ہوتی ہے، عام طور پر مرکز میں بڑے میاں صاحب ہوتے تھے تو پنجاب میں چھوٹے میاں صاحب ہوتے تھے، یا مرکز کے اندر جنرل ضیاء کا دور تھا تو پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب تھے۔ اب مرکز کے اندر چچا ہیں تو پنجاب کے اندر بھتیجی ہے۔ اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو سندھ کے اندر بھٹو خاندان کو بھی یہی فیسلٹی حاصل ہے، وہ بلا شرکت غیرے وہ مالک ہیں اس وقت سندھ کے، اور جتنے وسائل ہیں ان کا ایک نامنی چیف منسٹر ہوتا ہے جو کٹھ پتلی سے زیادہ اس کا کردار نہیں ہوتا۔ تو اس وقت جو لوگ ڈوب رہے ہیں پنجاب کے اندر، سیالکوٹ، نارووال، حفظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اکاڑا، فیصل آباد اینڈ مینی ادر سٹیز، فوج کو طلب کر کے ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بچانے کے لیے اولین ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی، جو انہوں نے ادا نہیں کی۔ جو صوبے کو پیسے آتے ہیں تو 60% کے قریب پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے، وہ صوبہ پیسے کس چیز کے اوپر لگاتا ہے؟ 2.5-3 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے پاکستان کے اندر، تعلیم پہ بھی نہیں لگاتے۔ ہیلتھ سیکٹر کے لیے لوگ رل جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر، پرائیویٹ ڈاکٹر سے کسی سے یا میڈیکل سٹور سے خود اینٹی بایوٹکس خرید کے کھا لیتے ہیں کیونکہ اور ان کے پاس چارہ کار کوئی نہیں ہوتا، ہیلتھ پہ بھی نہیں لگتا۔ تو پیسہ لگتا کہاں ہے؟ اگر اس کا ایک صحیح طریقے سے آڈٹ کر لیا جائے تو شاید اس قوم کو اس کا جواب مل جائے۔ اس ڈیزاسٹر کے اندر پنجاب حکومت کا رول جو ہے بہت ہی ناقص ہے۔ رات کو آدھی رات کے بعد اگر لوگوں کو آپ کہیں کہ پانی آنے لگا ہے نکل جاؤ، اور اس وقت سیالکوٹ ڈوب گیا ہو، اس وقت لاہور کی آبادیاں اور قصور کی آبادیاں ایسی صورتحال میں ہوں کہ وہ سروں پہ دوپٹہ بھی نہ ہو اور عورتیں گھروں سے بھاگنے پہ مجبور ہوں کیونکہ پانی آ چکا تھا، جب ان کو یہ وارننگ سائن نظر آتا ہے کہ گھر چھوڑ دو، پانی آ گیا، دروازے پہ ہے پانی۔ میں نے BBC پہ ابھی سٹوریز پڑھی ہیں کہ جن علاقوں سے لوگوں نے گھر خالی کیے ہیں وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ انہوں نے کہا کہ سانپ سائڈ پہ گزر رہے تھے اور ہم خوف سے مارے اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے وہاں سے نکلے۔ یہ صورتحال ہے، یہ حکومت کا کردار یہ ہے۔ اب وقت سے پہلے بندوبست نہیں کیا۔ اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کر لیا گیا روڈا، راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے نام سے، اور روڈا کا اوریجنل کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ نے ایک بہت بڑی جھیل بنانی ہے، بند بنانا ہے جو ریور فلوز کا نیچرل چینل ہے، اس کے لیے ایک چینلائز کرنا ہے کہ پانی جب بھی آئے گا بارش کا یا بھارت چھوڑے گا تو اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے۔ بھارت کی اپنی آبی جاریت موجود ہے، اس نے بڑا ریلا چھوڑا ہے، چناب کے اندر بھی چھوڑا ہے، راوی کے اندر بھی چھوڑا ہے، وہ چھوڑے گا۔ خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے وہ ہمیشہ یہ کام کرے گا، وہ آپ کا دشمن ہے، دوست نہیں ہے آپ کا۔ اس نے انڈس واٹر سسٹم کے تحت بھی جو اطلاعات دینی تھی وہ بھی نہیں دی، وہ بھی اس نے ظلم کیا، زیادتی کی، انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی۔ لیکن جو ہمارا کام تھا ہم نہ کریں تو اس کا الزام دوسرے کو دیں۔ گرین ایریاز ہم پروٹیکٹ نہ کریں، اس کے اوپر درخت کاٹ کاٹ کے ہم سوسائٹیاں بنا دیں، جہاں بند بنانے تھے بند نہ بنائیں، یا مٹی کے بند بنا دیں جو پہلے ریلے کے نتیجے میں وہ بند سارا مٹی بہا کے لے جائے اور وہ پانی سارا مٹی بہا کے لے جائے، اور پھر ہم ایکسین اور وہ جو اریگیشن کا محکمہ اس کو پیسے کمانے کے لیے کروڑوں اور اربوں روپے کے نئے کانٹریکٹ دے دیں۔ تو یہ قصوروار ہم ہیں۔ اگر ہم درختوں کی کٹائیاں کر دیں، جو نیچرل سرفیس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی سینچریز کے اوور دا سینچریز ایک ڈیولپ کرتا ہے واٹر چینلز، وہ ہل ٹورنٹس کا بھی راستہ بنتا ہے، برساتی پانی آتا ہے تو پہاڑوں سے گزر کے کس راستے سے گزرے گا، اور اسی طریقے سے دریاؤں کا پانی چاہے 20-30 سال بعد بارش آئے
سما کے پانی سے جو پنڈی میں تباہی ہوئی، دو جو ارد گرد ڈیولپر تھے بڑے، انہوں نے سما کا وہ راستہ تنگ کیا، ارد گرد پلازے بنائے، اس سے تباہی ہوئی۔ اب راوی جو تباہی کرے گا اس کی بھی ذمہ دار یہی انتظامیہ اور یہی حکومت ہے، جس کا کام تھا کہ وہ ان ایریاز کو پروٹیکٹ کرے۔ اگر کہیں پہ قبضہ ہے تو اس قبضے کو ہٹائے، اگر ریور بیڈ کے اندر لوگوں نے انکروچمنٹس کر لی ہیں تو ان کو وقت پہ ریموو کیا جائے۔ آپ کا جو لوکل مشینری ہے، چیف سیکرٹری سے لے کر آپ کا پورا جو ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے صوبائی سطح پر، وہ بنایا اسی لیے جاتا ہے کہ آپ نے سروس ڈلیوری کرنی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہے۔ اولین ریاست کی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، تو جان و مال کا تحفظ اگر نہیں ہے، وہی اگر کمپرومائز ہو رہا ہے، تو پھر تو آپ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے سے قاصر ہیں، اور پنجاب حکومت مکمل ناکام ہے، اور یہ پانی آگے سندھ میں جانا ہے تو اللہ خیر رکھے۔ لاسٹ ٹائم جب سندھ میں گیا تھا تو اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ لوگوں کے لیے بہت ترس بھی آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگتے ہیں کہ اس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ ہمیں شاید روزانہ یہ بھاشن جو آج میں دے رہا ہوں، سال کے 365 دن یہی بھاشن دینا چاہیے کہ شاید کسی کو خوف خدا آ جائے اور وہ یوں ہاتھ لا کے تصویریں کھنچوا کے ساتھ کیمرہ ٹیم لے جا کے، اس سے لوگ نہیں بچتے، کام کرنا پڑتا ہے عملی طور پر، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا۔